دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی، یا رسول اللہ، جس انسان کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے لیکن وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے، وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ ایسا بے وفا امتی بھی کوئی نہ ہو کہ جس کے سامنے اس کے آقا و مولا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ بھیجے، وہ ہلاک ہو جائے۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب انسان حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کے درجے بھی بلند کرتا ہے، اس انسان کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اس پر رحمتیں بھی کرتی ہے۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ یعنی حضور پر درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جب بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کو کس انداز سے معاف کر رہی ہوتی ہے۔ وہ مانگ نہیں رہا ہوتا، ایک ہے دعا مانگنا کہ مالک تو مجھے معاف فرما دے، ایک یہ ہے کہ دعا کا وقت بھی انسان درود پاک میں لگا رہا ہے اور اس کی برکت یہ ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت بغیر مانگے انسان کو معاف فرما رہا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی برکت ہے۔ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ ہم دعا مانگتے تو اللہ رب العزت ہمیں کچھ عطا کر دیتا، شاید آپ کے دعا مانگنے سے آپ کو وہ کچھ نہ ملے جو حضور کی ذات پر درود پاک بھیجنے سے اللہ رب العزت بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔